اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلا من کسب سیئۃ، بلا کیوں نہیں، من کسب جس نے کمائی، سیئۃ کوئی برائی، بلا من کسب سیئۃ کیوں نہیں جس نے کمائی کوئی برائی، وَأَحَاطَتْ بِهِ اور گھیر لیا اس کو، خطیئتہ اس کی خطاؤں نے، وَأَحَاطَتْ بِهِ خطیئتہ اور گھیر لیا اس کو اس کی خطاؤں نے، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ بس یہی لوگ ہیں جو کہ دوزخ والے ہیں، اصحاب النار نار والے، دوزخ والے، ہم فیہا خالدون اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ہاں جو برے کام کرے اور اس کے گناہ ہر طرف سے گھیر لیں تو ایسے لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے۔ والذین آمنوا اور وہ لوگ جو کہ ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک عمل کیے، اولئک اصحاب الجنت وہی لوگ ہیں جو کہ اصحاب الجنت جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو ایمان لائیں اور نیک کام کریں وہ جنت کے مالک ہوں گے اور ہمیشہ اس میں عیش کرتے رہیں گے۔ ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی اور ناکامی کے اصول بیان فرما دیے ہیں۔ کیونکہ پیچھے سے یہود کا ذکر آ رہا ہے تو یہود چونکہ انہوں نے ایک عقیدہ گھڑ لیا تھا، انہوں نے بہت سارے جھوٹے عقیدے جو گھڑے ہوئے تھے ان میں سے ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے چہیتے اور لاڈلے ہیں اور انہیں ان کے گناہوں کی سزا نہیں ملے گی، اگر ملی بھی تو صرف چند دن کے لیے، نیز یہ کہ ان کے بزرگ انہیں بخشوا لیں گے۔ یہ بھی ان کا عقیدہ تھا کہ ہمارے بزرگ بڑے طاقتور ہیں، بخشوا لیں گے اللہ سے۔ ان عقیدوں کی آڑ میں یہ لوگ ہر جائز اور ناجائز کام بے دھڑک کرتے تھے اور غلط خیال میں مبتلا تھے کہ ان کے لیے اب سے دین کی پیروی کرنا یا نبی کریم، نبی آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ماننا ضروری نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت پیش کر رہے تھے اور ان کو اپنی اصل تعلیم کے مطابق بعد میں آنے والے نبی کی تعلیمات کو ماننا ضروری تھا، اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیمات کو اگر وہ مان لیتے تو مسلمان رہتے، اگر ان کا انکار کرتے تو کفر انکار کے زمرے میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کے غلط خیال کی تردید کی ہے اور بتلایا ہے کہ نجات کا دار و مدار صرف دو باتوں پر ہے۔ پہلی یہ کہ آدمی اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہو، اور دوسری یہ کہ وہ نیک عمل کرتا ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کو سچے دل سے مان کر ان پر عمل کرتا ہو۔ تو ایمان و عمل دو چیزیں کامیابی کے لیے ضروری ہیں۔ من کسب سیئۃ جو بھی بدی کمائے گا، جو بھی ایمان لانے کے بعد یا تو اللہ تعالیٰ کو ماننے سے انکار کرے گا تو شروع میں ہی کفر کا رویہ، لیکن اگر ایمان لے آئے اور پھر حکموں کا انکار کرے اور عمل نہ کرے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کے سے انکاری کا رویہ ہے۔ تو جو بھی بدی کمائے گا وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیَّتُهُ اور پھر اس طریقے کمائے کہ اپنی برائی میں، اپنی خطا کاری کے چکر میں پڑ کر رہ جائے۔ ڈاکٹر اسرار رحمۃ صاحب اس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ مثلاً ایک شخص سود کھاتا ہے اور سود خوری سے باز نہیں آتا،
نماز بھی پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، اور اس ایک گناہ کی برائی جو کہ سود پہ اپنا اصرار کرتا ہے، یہ اس ایک گناہ کی برائی اس کے گرد اس طرح چھا جائے گی کہ پھر اس کی یہ ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اسی لیے اسلام میں پورے کا پورے داخل ہونے کا حکم ہے، کچھ کو مانا کچھ کو نہ مانا یہ مقبول نہیں ہے۔ گناہ کا احاطہ کر لینے سے مراد یہ ہے کہ گناہوں پر ایسا غلبہ کر لیں کہ کوئی جانب ایسی نہ ہو کہ بندہ گناہ جو ہے وہ اس میں مبتلا جدھر بھی جائے گناہ ایمان جو ہے وہ دل سے رخصت ہو جائے اور گناہ گاری کی زندگی وہ بندہ اختیار کرنا شروع کر دے۔ مثلاً ایک ایسا بندہ جو گناہ گاری کی زندگی اختیار کرتا ہے اور اس کی معصیت، اس نافرمانی اس کو گھیرے رکھتی ہے، تو اس کا دل ایمان کے نور سے خالی ہو جاتا ہے اور وہ فرما برداری کی جو ہے وہ رویہ اس سے ختم ہو جاتا ہے، اور وہ جہنم کا ایندھن بننے کا سامان اپنے لیے پیدا کر لیتا ہے۔ مثلاً اگر ایسا بندہ ایمان بھی لے آئے اور حرام کمائی کا ارتکاب کرنے لگے اور اپنے آپ کو حلال کی پابندیوں کو ماننے سے انکار کر دے، مثلاً وہ تجدید دین کا شکار ہو جائے، دین میں نئی نئی باتیں اور نئی نئی شکلیں نکالے، ایمان کی اصل پابندیوں کو اپنے لیے رجعت پسندی، قدیم خیالی تصور کرے، یا یہ کہ اسلام کو اللہ اور بندے کے درمیان ایک پرائیویٹ معاملہ قرار دے دے، جیسا کہ کچھ لوگ ترقی یافتہ لوگ آج کل سے سمجھتے ہیں، اور باقی پوری زندگی کو اس سے خارج کر دے کہ جی میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے، باقی چیزوں میں تو میں اس طرح کی غلط خیالات جو ہے وہ بندہ اپنی معاشرت، معیشت، سیاست، تمدن، تعلیم، غرض قانون، نظام حکومت، ہر چیز کو اسلام سے خارج کر دے اور ہر چیز میں صرف اپنی پسند اختیار کرنا کافی سمجھے، تو یہ ایسا بندہ اگر یہ یقین رکھے کہ تنہائی میں خدا کو یاد کر لینا میری نجات کے لیے کافی ہے اور باقی زندگی کے تمام معاملات میں آزاد ہوں، جس طرح چاہو اس میں رویہ اختیار کروں، یہ ایک انتہائی غلط رویہ ہے جو کہ انسان کو جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے۔ ایمان و عمل صالح کی پابندی وہ راستہ ہے جو انسان کو جنت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ لہذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ نجات کا دار و مدار صرف دو باتوں پر ہے، پہلی یہ کہ اللہ پر آدمی ایمان رکھتا ہو، اور دوسری بات یہ کہ وہ نیک عمل بھی کرتا ہو۔ انہی لوگوں کا مطلب فرمایا گیا کہ اولئک والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنت ہم فیہا خالدون، جو نیک عمل کریں گے اور ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے وہی جنتی ہے، اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکام کو صدق دل سے ماننے اور ان کی تعمیل کما کہو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے اس طرح ہم ڈریں جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔